ہمیشہ سے اپنی حقانیت کا جوہر دکھاتا چلا آیا ہے، اور آج بھی اسلام کی حقانیت ساری دنیا پر ظاہر و باہر ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ناقابل انکار ہے کہ اسلام کو مٹانے کی شروع سے ہی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی کی ایک کڑی اور ایک لڑی جسے دنیا معرکہ کربلا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ واقعہ کربلا کا نام آتے ہی ایمان والوں کے دلوں میں ایک نیا ولولہ، نیا جذبہ، نئی ترنگ، نئی امنگ پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا، اندھیرے اور اجالے کی لڑائی تھی، دین حق اور باطل کا سامنا تھا۔ اور واقعہ کربلا کے بعد بھی یزید نے ایسی خباثت اور ایسا کارنامہ انجام دیا جس سے دنیا آج بھی ملامت کرتی چلی آ رہی ہے۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بھی یزید خاموش نہ بیٹھا، بلکہ وہ مدینہ اللہ اللہ جس کے بارے میں استاد زمن حضرت مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ وہ مدینہ جس مدینہ پر ساری جنتیں نثار ہیں، وہ مدینہ جہاں کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سب کا موقع ہے وہ جانے والے۔ وہ مدینہ جہاں کی دیدار کی خواہش ہر امتی رکھتا ہے، وہ مدینہ جہاں کی حاضری شفاعت کی ضمانت ہے، وہ مدینہ جہاں پر ایک بار حاضر ہو جائے بندہ روضہ اقدس پر تو میرے آقا فرماتے ہیں وجبت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ مدینہ جو ساری دنیا کے شہروں میں سب سے اچھا، سب سے ستھرا، سب سے پاکیزہ شہر ہے، اور یہ صرف ہمارے کہنے سے نہیں بلکہ سائنٹسٹوں کے سروس کے اعتبار سے بھی، ان کے سروے کے اعتبار سے بھی ساری دنیا میں کتنا بھی خوبصورت شہر کیوں نہ ہو، سائنٹسٹوں کا آج بھی ابھی تازہ 2-3 مہینے کی پہلے کی رپورٹ ہے کہ ساری دنیا میں اگر کوئی سب سے پاکیزہ شہر ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کا شہر مدینہ ہے۔ وہ مدینہ جہاں پر 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام حاضری دیتے ہیں، اور جو ایک بار حاضر ہو جائے پھر زندگی میں اس کا نمبر نہیں آتا ہے۔ لیکن قربان جائیے اللہ و رسول کے فضل و کرم پر کہ اس نے ہم جیسے گنہگاروں کو بار بار حاضری کا موقع عنایت فرمایا۔ اسی مدینہ پاک پر یزید پلید نے فوج کشی کی 63 ہجری میں مسلم بن عقبہ کو 12,000 کا لشکر جرار دے کر کے اس لیے بھیجا کہ مدینہ والوں سے ہماری بیعت لو، اگر وہ بیعت سے انکار کرے تو وہاں قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دو۔ دنیا نے دیکھا کہ مدینہ پاک میں یزیدی لشکروں نے بڑا ادھم مچایا اور اس قدر قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا کہ 700 صحابہ کرام کو اور 300 تابعین کرام کو قتل کیا، اور پھر مدینہ پاک کی سرزمین کی بے حرمتی کی، اور یہیں پر بس نہیں کیا بلکہ مسجد نبوی میں ان کے گھوڑے باندھے گئے اور ان کے پیشاب اور پلید سے منبر اقدس کو ٹھیس پہنچائی گئی۔ اور یہی تک بس نہیں کیا بلکہ 3 شبانہ روز تک مدینہ کی پارسا نوجوان بیویوں کو اپنے اوپر حلال کر لیا اور ان کے ساتھ زنا کیا، اور جو لوگوں نے مداخلت کی ان کے سروں کو تنوں سے جدا کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک ماں اپنے نوجوان بیٹے کی فریاد لے کر کے آئی تو مسلم بن عقبہ نے اس کے نوجوان لڑکے کا سر تن سے کاٹ کر کے اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس طرح کا قتل و اس طرح کا معاملہ اہل مدینہ کے ساتھ یزیدیوں نے کیا۔ ایک عورت جو اپنے شوہر کی فریاد لے کر کے آئی، اس کے شوہر کے تن کو جدا کر دیا۔ اس خاتون نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم مسلم بن عقبہ تجھے یا تو زندہ یا مردہ، مجھے جس طرح سے بھی اللہ نے قدرت عطا فرمائی میں تجھے ضرور آگ کی نظر کر دوں گی، تیرے جسم کو جلا دوں گی۔ مسلم بن عقبہ نے
مدینہ پاک کی بے حرمتی کرتے ہوئے، وہاں کے لوگوں کو مارتے ہوئے، اور ایک تابعین کے بار میں سے حضرت سعید ابن مسیب تھے جو دیوانہ وار مسجد نبوی میں حاضر تھے، پاگل بنے ہوئے تھے، مجنون بنے ہوئے تھے، انہیں دیوانہ سمجھ کر کے یزیدیوں نے چھوڑ دیا تھا، ورنہ ان کا بھی سر تن سے جدا کر دیتے۔ یہ مدینہ پاک کی آبادی میں آپ اندازہ فرمائیں کہ 700 صحابہ کرام کا قتل یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، جبکہ یزید بھی جانتا تھا کہ صحابیت کا مقام کیا ہوتا ہے، صحابی کون ہوتا ہے، اور صحابی کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے۔ خود مدینہ پاک کی سرزمین کے بارے میں میرے آقا کے ارشادات موجود، سرکار کے فرامین مقدسہ موجود، سرکار نے مدینہ پاک کی فضیلت پر جو حدیثیں بیان فرمائی ہے ان سے سارے لوگ واقف۔ کیا یزیدی فوج میں عالم نہ تھے؟ کیا یزیدی فوج میں دین والے نہ تھے؟ کیا یزیدی فوج میں دین کو جاننے والے نہ تھے؟ لیکن یزیدی شکنجے سے مجبور تھے، یزیدیت کے حکم کو ماننے پر مجبور تھے۔ خود آپ نے نہیں دیکھا کربلا کی سرزمین پر کہ عمر بن سعد سے جب لوگوں نے اس چیز کو پیش کیا جو امام حسین نے ان کے سامنے رکھا تھا، تو وہ بھی اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکا، امام حسین کی بات کو ماننے پر مجبور ہو گیا۔ لیکن یہ تو شبر جل جوسن جیسے شیطان صفت انسانوں نے اسے مجبور کر دیا کہ تم حسین سے جنگ کرو ورنہ اس عہدے سے دستبردار ہو جاؤ۔ عہدے کی لالچ آج بھی انسانوں کو ستاتی ہے، ثروت کی لالچ آج بھی انسانوں کو ستاتی ہے، مال و دولت کی لالچ آج بھی انسانوں کو ستاتی ہے، اور اسی لالچ میں انسان اپنی دنیا و آخرت کو تباہ و برباد کر دیا کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ایمان جہاں ہوگا، محبت رسول جہاں ہوگی، اور سرکار علیہ السلام سے رشتہ مضبوط جہاں ہوگا، وہاں دولتوں کو نہیں دیکھا جاتا ہے بلکہ نبی اور آل نبی کی محبتوں کو دیکھا جاتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، غیور مسلمانوں، یزید پلید نے مدینہ کی سرزمین پر یہ سارے کارنامے کرنے کے بعد وہاں سے کعبۃ اللہ یعنی مکہ المکرمہ کا رخ کرتا ہے، اور ان لشکروں کو لے کر کے وہ یہاں سے نکلتا ہے مدینہ سے، لیکن راستے میں ہی اس پر لقوے کا اٹیک ہوتا ہے اور اسے لقوہ مار دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ وہیں پر واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھیوں نے اسے وہیں پر دفنا دیا اور اس کی جگہ پر حسین بن نمیر کو سردار لشکر قرار دیا گیا۔ اس کے موت کی خبر جب مدینہ پہنچی تو اس عورت کو بھی معلوم پڑا جس نے قسم کھائی تھی، اس نے چند لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور لے کر کے اس مقام پر پہنچی جہاں اسے دفن کیا گیا تھا۔ اس کی قبر کو اس نے کھدوایا اور کھولنے کے بعد اس کے کفن کو جب ہٹایا تو کیا دیکھا کہ ایک اژدہا اس کے گلے میں لپٹا ہوا ہے اور اس کی ناک کو چوس رہا ہے۔ اس کے ساتھیوں نے کہا کہ خاتون، ایسا ہے کہ جو سزا تم دینا چاہتی تھی اللہ نے اسے سزا دیتی ہے، اب چلو واپس چلو۔ لیکن عورت بضد ہوئی اور کہا میں نے قسم کھائی ہے اور خدا کی قسم میں اپنی قسم کو پوری کیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جا سکتی ہوں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، مؤرخوں نے لکھا ہے کہ وہ خاتون فوراً اللہ کے حضور 2 رکعت نماز نفل ادا کرتی ہیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں، مولا اتنی قوت و طاقت مجھے دے اور جو تو نے عذاب اس پر مسلط کیا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے نزدہوں کو ہٹا دے تاکہ میں اپنی قسم پوری کر سکوں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس نے کہا کہ پیر کی طرف سے قبر کھولی جائے، چنانچہ پوری قبر کھول دی گئی اور جب دیکھا گیا تو پیر میں بھی اژدہا لپٹا اور اس کے دونوں انگوٹھوں سے چوس رہے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر کے اس خاتون نے ایک لکڑی، ایک ڈنڈا لیا اور اس سے ان سانپوں کو بھگایا تو وہ پیر اور سر کی طرف دونوں کے سانپ بھاگ گئے اور اس کے لاش کو نکالا اور نکالنے کے بعد اسے جلا دیا اور اس طریقے سے اپنی قسم کو پورا کر لیا۔ اور اللہ نے دنیا والوں کو درس عبرت دے دی کہ دیکھو یزیدیوں کو جہنم کی آگ دنیا میں ہی دکھائی جا رہی ہے کہ ان کی نعشوں کو آگ کے نظر کیا جا رہا ہے اور انہیں جلا کر کے کوئلہ کیا جا رہا ہے۔ جن یزیدیوں کا حشر دنیا میں ہی اللہ اس طرح سے
دکھا رہا ہے تو آپ اندازہ فرمائیں کہ آخرت میں ان کا حشر کیا ہونے والا ہوگا اور ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ اس لیے یاد رکھے کہ آج بھی یزیدی ذہن رکھنے والے، یزیدی فکر رکھنے والے، یزیدی سوچ رکھنے والے، وہ اپنے آپ کو نہ جانے کون سا ترم خان سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، سرکار کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ رسول کو حاضر و ناظر جاننے اور ماننے والے ہیں۔ اس لیے ایسی تمام چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کیجیے۔ قطعی طور پر کسی بھی دینی معاملات میں اس وقت تک دخل اندازی نہ کرے جب تک کہ اس کے بارے میں آپ کو صحیح معلومات حاصل نہ ہو۔ یزید نے اپنی طبیعت کے مطابق شریعت کو کرنا چاہا تھا۔ آپ دیکھیں آج تک دنیا نے، زمین و آسمان نے ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ مٹھی بھر مسلمانوں کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر جرار بھیج دیا گیا ہو، لیکن یہ مان کے کربلا اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ حق کے ماننے والے، حق کے علمبردار، حق کی راہ کو چلنے والے اور اسلام کی پاسداری کرنے والے اگرچہ وہ گنے چنے لوگ ہوں، لیکن وہی اللہ و رسول کے صحیح طریقے پر چلنے والے اور لوگوں کو چلانے والے لوگ مانے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ پیچھے کی بھی تاریخ دیکھیں گے تو آپ کو یہی معاملہ نظر آئے گا کہ حق کے ماننے والے بڑے گنتی کے رہے ہیں، لیکن دنیا انہیں ہمیشہ مٹانا چاہیے۔ آپ دیکھو بدر میں مٹانے کے لیے کفار مکہ آئے تھے لیکن مٹ گئے، وہ 313 سے 1000 ہو گئے۔ احد میں آئے تھے مٹانے کے لیے، 1000 سے 2000 ہو گئے۔ غزوہ تبوک میں 2000 سے 3000 ہو گئے، لیکن اسلام کو نہ مٹا سکے۔ اسی طریقے سے لشکر اسلام بڑھتا رہا اور 4-5 ہزار کی تعداد میں ہو گیا، پھر لیکن اسلام بڑھتا رہا اور کفر مٹتا رہا۔ 10 سے 20 ہزار کی تعداد میں ہوا، اسلام بڑھتا رہا، کفر مٹتا رہا۔ 20 سے 40 ہزار کے مقابلے میں ہو گیا، اسلام بڑھتا رہا، کفر مٹتا رہا۔ اور رفتہ رفتہ یہ اسلام کے ماننے والے لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے، کفر پھر بھی مٹانا چاہتا رہا اور اسلام بڑھتا رہا۔ اسی طریقے سے لاکھوں سے کروڑوں کے مقابلے میں ہو گئے، اور اب تو ساری دنیا میں اسلام کے سب سے زیادہ فالوور اور ماننے والے موجود ہیں، اربوں کی تعداد میں اسلام کے ماننے والے موجود ہیں۔ یاد رکھو کہ اسلام کے مٹانے والے کل بھی مٹ گئے تھے، اور آج بھی جو لوگ اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں تو کان کھول کر کے سن لو، اے اسلام کے مٹانے والو، تم خود مٹ جاؤ گے لیکن اسلام کو کبھی مٹا نہیں سکتے، اس لیے کہ اسلام تیری فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ اسلام ہمیشہ پنپتا رہا ہے، ابھرتا رہا ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک اسلام ابھرتا ہی رہے گا، اس لیے کہ یہ ہمارا نہیں، یعنی انسانوں کا بنایا ہوا خود ساختہ دین نہیں ہے، بلکہ میرے رب العزت کا بنایا ہوا دین ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اور اس نے قرآن مقدسہ میں برملا اعلان فرما دیا ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، محبوب فرما دو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور یقیناً باطل کو مٹنا ہی تھا۔ لیکن آج ہم جن مصیبتوں سے دوچار ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم سے زیادہ تو ہمارے پہلے والوں نے مصیبتیں جھیلی ہیں، گردنوں کو کٹایا ہے، بیویوں کو قربان کیا ہے، ماؤں کی لاشوں سے گزرے ہیں، اپنے معصوم بچوں کی لاشوں سے گزرے ہیں، اپنے خاندان کو قربان کر دیا ہے، اپنا گھر اجڑوا دیا ہے، اپنی جائیدادیں نیلام کر دی ہے، لیکن اسلام کو کبھی آنچ نہ آنے دی ہے۔ آج ہم صرف اپنا بچانے کی کوشش کرتے ہیں، خود کو بچانے کی، اپنے اہل خانہ کو بچانے کی، اپنے گھر بار کو بچانے کی، اپنی جائیداد کو بچانے کی۔ اسلام سے ہماری کوئی غرض نہیں رہتی ہے، لیکن یاد رکھو ہر مسلمان کا سب سے بڑا اثاثہ اور سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے، اس لیے کہ اسلام ہی وہ ضامن اور ضمانت دینے والا دین ہے جو دنیا کی بھی ضمانت لیتا ہے اور آخرت کی بھی ضمانت لیتا ہے۔ اس لیے مسلمان کے لیے سب سے بڑی دولت اسلام ایمان ہے، اگر یہ سلامت ہے تو انشاءاللہ ہمارا سب کچھ سلامت رہے گا۔ مار کہہ کر وہ بلا سے سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی سیکھ جو ہے وہ یہ کہ ہمیں سچائی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے،
سچائی پر چلنا چاہیے، سچ بولنے کی عادت ڈالنی چاہیے اور سچے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ آپ دیکھیں یزیدیوں سے ایک حر نکل کر کے آیا تھا جو سچ اور حق کا علم بردار تھا، اور اس نے عظمت حسینی پہ اپنے سر کو قربان کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ تھوڑی دیر کے لیے میری بھول ہو گئی تھی، اس بھول کو امام حسین نے معاف فرما دیا۔ ہم بھی اگر تھوڑی دیر کے لیے بھول گئے ہیں اور پلٹ کر آ جائیں تو حسین اعظم بھی ہمیں معاف فرما دیں گے اور رسول اعظم بھی معاف فرما دیں گے، اور جب یہ معاف فرما دے تو اللہ خود بخود معاف فرما دے گا، اس لیے کہ رسول کے در کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں، سارے کلمہ پڑھنے والوں کے پاس کوئی چارہ نہیں۔ کوئی لاکھ کہتا رہے یہ غلط بات ہے، نہ قرآن سے ثابت کوئی کر سکتا ہے نہ حدیث سے ثابت کر سکتا